الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج 15/3/2024 عیسوی سن کی تاریخ ہے اور روزہ آج چوتھا ہے۔ آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر، نور نظر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کرنا، ان کی باتیں کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم تذکرہ عام نہیں کریں گے، ان کی زندگی کو عام نہیں کریں گے، ان کی حیا کو عام نہیں کریں گے، تو ہماری نسلیں برباد ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے سے بہن بیٹی کے سر سے دوپٹہ غائب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں حیا والی ہوں، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو، تو پھر ضرورت ہے کہ معاشرے کے بیچ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے کو عام کیا جائے، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی زندگیوں کے بیچ میں پھیلایا جائے، تاکہ ہماری نسل کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو پتہ چلے کہ اصل ہماری آئیڈیل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ہم نے زندگی سیدہ فاطمہ جیسی گزارنی ہے۔ ہماری محبوب، ہر بیٹی کی، بہن کی محبوبہ سیدہ فاطمہ ہونی چاہیے اور آئیڈیل سیدہ فاطمہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا
تو معاملہ بڑا خراب ہو چکا ہے، پانی پلوں سے اوپر کو جا رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بے حیائی کا سیلاب پھیلتا جا رہا ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھ پڑھ کے سنایا جائے، تذکرے کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دلوں میں سیدہ فاطمہ کی زندگی اور محبت اتر سکے۔ رمضان المبارک کے تیسرے روزے سیدہ فاطمہ کی وفات کا دن ہے، یعنی تیسرے رمضان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا تھا۔ وقت بڑا تھوڑا ہے، کوشش کروں گا میں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر میں تفصیلی کچھ بیان ریکارڈ کرواؤں، لیکن آج مختصر وقت میں سیدہ فاطمہ کی زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، جب کسی خاتون کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بیٹی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ اس باپ کی بیٹی ہے کہ جس باپ سے برتر، جس باپ سے اعلیٰ، جس باپ سے عظیم باپ دنیا میں کوئی آیا ہے نہ آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، بیوی بھی کیا وفادار، کیا خاندانی خاتون، کیا حسن اخلاق کی مالک، کیا اس کی زندگی میں، سیرت میں ساری خوبیاں سمٹ کے جمع ہو گئی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، والدہ سیدہ خدیجہ، باپ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت سے 5 سال پہلے جب حضور کی عمر مبارک تھی 35 سال تقریباً، کچھ روایتوں میں 19-20 کا فرق ہے، یعنی حضور کی عمر مبارک 35 سال، نبوت سے 5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ عطا کی تھی۔ فاطمہ کے مختلف معنی آتے ہیں کتابوں میں، ایک معنی ہوتا ہے بچانے والی۔ ہائے، اگر اس ایک معنی پہ غور کروں، غوطہ زن ہو جاؤں، تو یوں لگتا ہے کہ فاطمہ لوگوں کو برائی سے بچانے والی ہے، فاطمہ بہنوں بیٹیوں کو بے حیائی سے بچانے والی ہے، فاطمہ لوگوں کو ایسا رستہ دینے والی ہے کہ فاطمہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ حضور نے اپنے بیٹی کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لقب بے شمار ہیں، زہرا بھی لقب ہے، بطول بھی لقب ہے، خاتون جنت بھی لقب ہے، طیبہ بھی لقب ہے، طاہرہ بھی لقب ہے، بے شمار القاب ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مل گئے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کائنات کا ہر وہ لقب جو اپنے اندر خوبی رکھتا ہو اور وہ کسی خاتون کے لیے ہو، ہر لقب ہی سیدہ فاطمہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ فاطمہ نام حضور نے رکھا، پرورش سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ بچپن میں، نبوت کے آغوش میں اور سیدہ خدیجہ کے آغوش میں صبح شامیں گزاری۔ ابھی 5 سال کی عمر تھی تو
पापा को नबुव्वत मिल गई। 2-3-4 साल तक तो छुप छुप के दावत का काम चलता रहा, लेकिन जब लोगों के बीच में हुजूर ने पैगाम तौहीद आम तौर पर देना शुरू किया, तो गोया कि सैयदा फातिमा की उम्र उस वक्त रजी अल्लाह ताला अन्हा 8-9 साल की थी। जब सैयदा फातिमा ने अपने बाप को दुखों में देखना शुरू किया, परेशानियों में देखना शुरू किया कि कभी फातिमा के बाबा घर आते हैं तो किसी ने पत्थर मारे होते हैं, कभी यूं गमगीन फातिमा के बाबा घर आते हैं तो किसी ने रस्ते में गालियां दी होती हैं, किसी ने रस्ते में कूड़ा फेंका होता है, और कभी कोई सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खबर मिलती है कि मेरे अब्बू को फुला ने सताया, मेरे अब्बू को फुला ने तंग किया, परेशान किया। आप अंदाजा कीजिए कि एक दिन हुजूर बैतुल्लाह के सेहन में अल्लाह के हुजूर सजदे में पड़े हुए हैं, करीब अबू जहल संद अपने सरदारों के बीच में गप्पे लगा रहा है। वो हुजूर की तरफ देखता है तो कहता है यार बड़ा प्यारा मौका है, कौन है जो तुम में से जरा हिम्मत करे, फलां कबीले वालों ने आज ऊंट ज़बा किया है और उसकी ओजरी पकड़ लाओ। और ओजरी लाके ना हुजूर को जब सजदे में देखा तो कहा, इशारा किया कि इसके ऊपर रख दो। बदनसीबों ने, हुजूर लंबे लंबे सजदे करते थे, बड़े लंबे लंबे सजदे अल्लाह के सामने करते थे। ओजरी लाए, गंदी ओजरी, ऊंट के गोबर वाली। हुजूर सजदे में अल्लाह के सामने गिड़गड़ा के रो रहे हैं और इन जालिमों ने हुजूर की पुश्त पर ऊंट की ओजरी रख दी। खैर वाकया जो बताने का मकसद है इसका बाकी पहलुओं को छोड़ता हूं मैं। घर में सैयदा फातिमा को पता चला हुजूर की ये बेटी, प्यारी बेटी घर से दौड़ती हुई आई और जोर से अपने पापा के जिस्म से ओजरी हटा रही हैं और हुजूर को ओजरी से बाहर निकाल रही हैं। और हुजूर ने देखा कपड़े गंदे हो गए। सैयदा फातिमा अपने बाबा के जिस्म से ओजरी भी हटा रही थी। जब हटा ली ना तो फातिमा कहने लगी, जालिमों तुम्हें अल्लाह पूछेगा, तुम्हें अल्लाह पूछेगा, तुम मेरे बाबा को तंग करते हो ना। शेबे अबी तालिब के 3 साल, जिन 3 सालों में हुजूर के खानदान से इन जालिमों ने मुकाता किया हुआ था, सोशल बाइकाट किया हुआ था, माशी बाइकाट किया हुआ था, जब नौबत यहां तक आ गई थी कि हुजूर अपनी इन बेटियों को जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तो सूखे हुए पत्ते हुजूर अपनी इन बेटियों को खिलाते थे। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मुश्किल मरहला भी देखा। टाइम थोड़ा है, मैं जरा शॉर्टकट करना चाहता हूं। फिर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से इंतकाल फरमा गई। गोया कि हुजूर की जो अपनी बीवी से मोहब्बत थी वो मोहब्बत भी बेटियों के अंदर सिमट गई। हुजूर का बेटा भी जवान कोई नहीं था, 3 बेटे थे, वो बचपन में फौत हो गए और सारी मोहब्बत हुजूर की इन बेटियों के साथ थी। ये मक्के का दौर बड़ा मुश्किल था। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मुश्किल दौर भी देखा। बेटियों में हुजूर की बड़ी बेटी का नाम था ज़ैनब, वो भी पहले फौत हो गई। दूसरी बेटी का नाम था रुक़ैया, वो भी पहले उसके बाद फौत हो गई। उसके बाद उम्मे कुलसूम थी तीसरे नंबर की बेटी, वो भी फौत हो गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। जब तीनों बेटियां फौत हो गई तो सैयदा फातिमा थी बाकी। गोया के सारी बेटियों की मोहब्बत सिमट कर भी सैयदा फातिमा की मोहब्बत हुजूर के सीने में जमा हो गई। यही वजह थी कि हुजूर फातिमा से बड़ा ही प्यार करते थे। और यूं समझो
فاطمہ کی ساری بیٹیاں بھی فاطمہ ہی تھی، حضور کی ساری بیٹیاں بھی فاطمہ ہی تھی، حضور کا بیٹا بھی فاطمہ ہی تھی۔ حضور فاطمہ کے بارے میں کہتے تھے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کیا دو سبحان اللہ۔ حضور کہتے تھے کوئی میری فاطمہ کو نہ ستائے، جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے فاطمہ کے بارے میں دل میں بغض رکھا اس نے گویا کہ میرا بغض رکھا دل میں۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہوئی، شادی کا مرحلہ آیا، تو شادی بھی پھر اس شخص سے کی جس سے بڑا پیار کرتے تھے، جس سے بڑا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، دولت شہرت کوئی نہیں تھی، حضرت علی غریب آدمی تھے، لیکن حضور علی سے پیار بڑا کرتے تھے۔ جب نکاح کے بعد بھی سیدہ فاطمہ کو حضور کہا کرتے تھے فاطمہ میں نے اس شخص کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے جس نے بچپن میں سارے دنیا سے پہلے میرے پہ جو ایمان لایا تھا، جو میرے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ فاطمہ جس شخص سے تیرا نکاح کیا ہے دنیا اور آخرت کا وہ بادشاہ ہے، دنیا اور آخرت کا وہ شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ واقعہ میں حضرت سیدہ فاطمہ کے وفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو تفصیلی واقعہ انشاءاللہ دوبارہ، کہ نکاح حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا، مسجد نبوی میں پڑھایا۔ نکاح کا خرچہ سب سے زیادہ کس نے اٹھایا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے حضرت علی سے مہنگے داموں زیرہ خرید کے پیسے دے دیے اور بعد میں زیرہ بھی تحفے کے طور پہ واپس کر دی۔ گواہ بلا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نکاح حضور نے خود پڑھایا، گواہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ حضرت علی کے نکاح کے گواہ ہیں۔ اور میں یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، حضور کے صحاب کے بیچ میں کسی موڑ پر کسی موقع پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں الفتیں تھیں۔ لڑائیوں کا سلسلہ حضور کی زندگی کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع ہوا ہے، وہ بھی تب جب منافقین کو موقع ملا۔ خیر، میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح جب ہو گیا نا، تو نکاح کے بعد حضرت علی جس مکان میں رہتے تھے وہ مسجد نبوی سے دور تھا، حضور کے حجروں سے دور تھا۔ قریب اور دور کا ذرا فرق ہوتا ہے، قریب جب بندہ نکلتا ہے گھر سے تو ساتھ ہی ہو آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، دور ہو تو بندہ آل کس کر لیتا ہے، تھوڑی سی سستی ہو سکتی ہے۔ تو حضور کے دل میں ذرا یہ قلق تھی کہ فاطمہ کا گھر دور ہے، ذرا قریب ہو، میں صبح بھی جاؤں، شام بھی جاؤں، دوپہر بھی جاؤں، مسجد سے نکلوں تو فاطمہ کو دیکھ لوں، مسجد کی طرف آتے ہوئے پہلے فاطمہ کے گھر سے ہو آؤں، یہ بڑا خیال تھا۔ اور حضور کے حجروں مسجد کے قریب جو گھر تھے ان میں ایک گھر تھا حارثہ بن نعمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی تھے، مالدار تھے، کئی گھر تھے ان کے۔ حضور نے اس کا اظہار کبھی کبھی کئی ساتھیوں سے کیا، کبھی کسی سے پوچھتے یہ گھر کس کا ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ فاطمہ میرے قریب رہے۔ حارثہ بن نعمان کو جب پتا چلا نا کہ حضور کی خواہش ہے کہ فاطمہ اور علی حضور کے قریب آ جائیں تو میں قربان جاؤں، حضور کے ان غلاموں پر جب ان کو پتا چلا تو بے قرار ہو گئے کہ ایک مکان حضور پر تو کئی مکان قربان ہے، جان قربان ہے۔ حارثہ بن نعمان نے
جو حضور کے گھر قریب تھا، حضور کو پسند تھا، وہ خالی کروایا. حضور کو بھی نہیں پوچھا. حضرت علی کو کہا علی اس گھر کو چھوڑو، اس گھر کے میں آ کے رہنا شروع کرو. جب حضور کو پتا چلا نا، حضور نے اپنے صحابی کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ اس نے میرا سینہ ٹھنڈا کیا، تو اس کا سینہ ٹھنڈا کر. اے اللہ حارثہ نے میرا دل خوش کیا، تو اس کا دل خوش کر. اس نے یہاں پر گھر دے کے میری بیٹی کو شاد کیا، خوش کیا، تو اس کو دنیا میں بھی خوش کر، آخرت میں بھی خوش کر. پھر کیا تھا کہ حضور حجرے سے نکلتے فاطمہ کی طرف، وہاں سے نکلتے مسجد کی طرف، جب دل کرتا حضور چکر لگا لیتے. اور جس طرح کہ اس وقت گھر تھے، اپنے حجرے کے اندر رہ کے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ فاطمہ کیسی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضور نے بچپن سے ہی تربیت سیدہ کی ایسی کی ہوئی تھی کہ حضور نے فاطمہ کے لیے کہا تھا کہ فاطمہ عمل کرنا، نیکی کی راہ کو اپنانا، اس بھول میں مت رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور اپنی بیٹی کی غلطی پر روک بھی لیتے تھے، ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے. کسی نے چمکیلے دھمکیلے کپڑے والے کچھ پردے سیدہ فاطمہ کو دیے اور 2 کنگن دیے، تو سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں بڑے شوق سے نا وہ چمکیلے دھمکیلے بڑکیلے رنگ والے گھر میں پردے وغیرہ لگا لیے، ہاتھوں میں وہ شوخ کنگن بھی پہن لیے. اور حضور فاطمہ کے گھر کی طرف گئے نا، تو دروازہ جب کھولا نا، تو گھر کی یہ چمک دھمک، یہ چمکیلے دھمکیلے بھڑکیلے پردے دیکھے. حضور کو اچھا نہیں لگا کہ بیٹی فاطمہ ہو اور چائس اس طرح کی. حضور دروازہ کھول کے اندر ہو کے واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ پریشان ہو گئی، ابو آئے ہیں اور لگتا ہے ناراض ہو کے چلے گئے. اور بیٹی بھی تو پھر انہیں کی تھی نا. پل بھر میں سمجھ گئی، اپنے ابو کی طبیعت کو جانتی تھی، مزاج کو سمجھتی تھی. فوری طور پر وہ پردے اتارے اور بعض روایات میں آتا ہے ان کے پردوں کے ٹکڑے کیے، اور وہ چھوٹے ٹکڑے کر کے کہ دوبارہ پردوں کے لیے کوئی استعمال نہ کرے، لیکن ضرورت کے لیے، مختلف کسی اور ضرورت کے لیے یہ کپڑے استعمال ہو سکیں. مختلف غریبوں کو اور اصحاب صفہ کو بھیج دیے کہ یہ وہ استعمال کر لیں. اور حضور کو پیغام بھجوایا کہ ابا جان کو جا کے بتا دو کہ آپ کو جو چیز پسند نہیں آئی، فاطمہ نے بھی اس کو ناپسند کر دیا. حضور جب آئے، سیدہ کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور کہا بیٹا اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اور عورتوں کو تو ہمیشہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دکھلاوے سے، بھڑکیلے پن سے، ابھار والے پن سے. عورتوں کے لیے تو یہ چیزیں اچھی ہے ہی نہیں ہیں. یاد رکھو، عورتیں تنگ چست لباس پہن کے باہر نہیں جا سکتی، عورتیں زیادہ باریک لباس پہن کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. عورت باہر نکلے اور سر کا کوئی بال ننگا ہو، بے پردہ ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سیدہ فاطمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی عورت کے بارے میں کہا جائے
کہ کوئی ایک خوبی کون سی ہے جو ہونی چاہیے کہ وہ سب خوبیوں پہ حاوی ہو، اور وہ خوبی ساری خوبیوں سے زیادہ کون سی ہے جو عورت میں ہونی چاہیے؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا کہ عورت کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ غیرت اور حیا ہے، غیرت اور حیا ہے۔ آج کی تقریر میں میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے بھی کوئی سمجھ جائے، کوئی بہن سمجھ جائے، کوئی بیٹی سمجھ جائے، اور سمجھنا چاہیے مسلمانوں کے بیچ میں سیدہ فاطمہ کا نام ہی ایسا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں جو سیدہ فاطمہ سے پیار نہ کرتا ہو۔ کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی ماں ایسی نہیں جو سیدہ فاطمہ سے پیار نہ کرتی ہو۔ میری بہنوں، تمہارا کسی فرقے سے تعلق ہے، تمہارا مسلمانوں کے کسی علاقے، کسی گروہ سے تعلق ہے، بہنوں رکو، کہیں بے حیائی کے راستے پہ تو نہیں چل پڑی ہو۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنے اس معاشرے کی بہنوں تک اپنا یہ پیغام پہنچاؤں، وہ جو ٹک ٹاک کے چکر میں پڑ گئی ہیں، وہ جو موبائل کے بیچ میں بے حیائی کے چکروں میں پڑی ہوئی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے ان کالجوں کے بیچ میں بے حیائی کا فنکشن اٹینڈ کرنے والی، دیکھنے والی بہنوں کو میں جھنجھوڑوں، ان کے ضمیر تک اپنی آواز پہنچاؤں۔ یہ جو جتنے کالج ہیں، یہ پنجاب کالج، کامرس کالج، فلاں کالج، فلاں کالج، ان کے بیچ میں ماہانہ سالانہ کی بنیاد پہ جو پروگرام ہوتے ہیں، میں اپنی ان بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا سیدہ فاطمہ تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ کیا سیدہ فاطمہ سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ اور پھر سے آگے میں مسلمان ان بھائیوں کو، ان والدین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ برباد کر رہے ہو اپنی بیٹیوں کو، تباہ کر رہے ہو۔ جس بیٹی میں حیا نہیں، کچھ نہیں ہے، برباد ہو گئی ہے۔ جس بیٹی میں غیرت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی خوش ہوتے ہو ڈاکٹر بن گئی، خوش ہوتے ہو میری بیٹی نے سی ایس ایس کر لیا، خوش ہوتے ہو میری بیٹی کو ڈگری مل گئی، خوش ہوتے ہو میری بیٹی کو ایوارڈ مل گیا، خوش ہوتے ہو کہ میری بیٹی بڑا پڑھ لکھ گئی۔ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا لیکن بیٹی کو حیا نہ آیا، بیٹی کے دل میں اگر غیرت پیدا نہ ہوئی، کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بیٹی لاکھ سلام کے قابل ہے، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں لیکن غیرت کی مالک ہے، حیا کی مالک ہے۔ اگر عورت کے اندر یہ خوبی نہیں تو کوئی خوبی نہیں، اور اگر یہ والی خوبی ہے تو ہزار خامیوں پہ یہ خوبی بھاری ہے۔ آؤ ذرا توجہ کیجئے، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو چمکیلا پردہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا، وہ پردے اتار کے پھاڑ دیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی حیا والی تھیں، اتنی حیا والی تھیں، کوئی نہ دیکھنے والا ہو، اکیلی ہوں، چار دیواری ہو، تو سر کے اوپر دوپٹہ لیا ہو، یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میرے سر سے دوپٹہ اترے، بال ننگے ہو جائیں اور سورج دیکھ لے۔ ہائے 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 ہائے، صحیح بات کر رہا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں۔ میری بہنوں رک جاؤ،
تمہاری عزت ہے اس میں کہ سیدہ فاطمہ جیسی بن جاؤ، تمہاری قیمت ہے اس میں۔ اجڑ گئی ہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ کیا کرتی پھر رہی ہیں کالجوں میں، کیا کرتی پھر رہی ہیں موبائلوں میں؟ بھائیوں روکو اپنی بہنوں کو۔ کوئی عظیم باپ بننا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو بے حیائی کے راستے سے روکو، پیار سے روکو، محبت سے روکو، زبردستی روکو، پاؤں پڑ کے روکو۔ فکر کرو، فکر کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑا گھر میں کام کرتی تھی، چکی چلاتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں کبھی مشکیزہ بھر بھر کے پانی بھی لے آتی تھی۔ معاملہ یہ طے ہوا تھا حضرت علی سے کہ علی گھر سے باہر والے کام تیرے ذمے، گھر کے اندر والے سارے کام میرے ذمے۔ کیا دو سبحان اللہ، گل سمجھے ہو؟ گھر کی چار دیواری کے سارے کام کس کے ذمے؟ آج کے دور میں بھی خاتون کے ذمے، عورتوں کے ذمے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ یار کیوں نہیں بول رہے؟ کدے ذمے نے؟ کسے دا ڈر جے؟ کچھ نہیں کہندا کوئی۔ گھر کی چار دیواری کے سارے کام، بوکر دینا، ہنڈیا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ خواتین کے ذمے ہیں۔ چار دیواری کے باہر ٹرک چلانا، مزدوری کرنا، منڈی جانا، بازار جانا، باہر کے سارے کام کس کے ذمے ہیں؟ ہائے ہائے تے ہوں بندے بیچارے کچھ چائے بنا رہے ہوں، بڑیاں ڈاڈی ہوئی تے ہے نا، ہانڈیاں بھی پکا رہے ہوں، کدے کتے روٹی بھی پکانی پہندی، روز ٹائم تے پھر بچیاں نوں بھی سنبھالنا پہندا ہے۔ یہ کام خواتین کے ہیں، اور عورتوں کو بھی بعض کو بڑا پنجابی جنہوں نے چاہ چڑھیا ہے، اشکل آیا ہے کہ ہم گھر سے باہر دفتر جانا چاہتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو خواتین کو باہر کے کام سے چھٹی دینی چاہیے۔ عورتوں کا کام گھر میں ہے، باہر کے کام جو مجبوری والے ہیں وہ پردے کے بیچ میں ہونے چاہیے۔ اگر عورت ڈاکٹر بنتی ہے تو وہ پردے کا اہتمام کرے، حیا کا دامن نہ چھوٹے۔ خیر بات کہیں آگے نکل جائے گی، موضوع بڑا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باتیں کریں اور اتنا تھوڑا ٹائم ہو۔ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چنڈیاں پڑ گئیں چکی چلا چلا کے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے۔ میں رات کو سو گیا، فاطمہ بھی سو گئی۔ صبح کہیں تہجد کے وقت سیدہ فاطمہ اٹھی، وضو کیا، تہجد پڑھی اور اس کے بعد چکی چلانا شروع کر دی۔ حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں فاطمہ کے پاس گیا، فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری؟ صبح اٹھے ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو فاطمہ کہتی ہیں میرے سر کے تاج، میں نے دو کام کیے ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا کام تیری خدمت کے لیے۔ یہ دونوں کام کرنے کی وجہ سے اگر موت آ گئی تو میں خوش ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ دونوں ہی کام بڑے اللہ کو پسند ہیں۔ تہجد پڑھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ خدمت کے جذبے سے کر رہی ہوں۔ یہ تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت علی دیکھتے تھے بہت کام کرتی ہیں، گھر میں فاقے ہیں۔ تو ایک دن حضور کے پاس کئی باندیاں لونڈیاں آئی ہوئی تھیں، لوگ لے رہے تھے۔ تو حضرت علی نے جا کے جلدی کہا، علی فاطمہ جلدی کر اپنے بابا کے پاس جا، ایک لونڈی لے آ، تیرے کام میں ہاتھ بٹایا کرے گی، ساتھ دیا کرے گی۔ حضرت فاطمہ بھی آئیں،
آके دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں اور پیچھے حجرے سے دروازے سے جھانکا تو حضور کے پاس اور صحابی بھی بیٹھے ہیں، دیکھ کے نہ پیچھے ہو گئی، ایک دو بار دیکھا حضور کی بھی نظر پڑ گئی، ہمت نہیں کی سوال کرنے کی، واپس چلی گئی۔ حضور جب سارے معاملے سے فارغ ہوئے تو سیدہ فاطمہ کی طرف گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بیٹا آپ آئی تھی، میں نے دیکھا 2-3 دفعہ، دیکھ کے واپس چلی گئی، کچھ کہا نہیں۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اللہ کے میرے ابو، اللہ کے نبی، مجھے پتا چلا تھا، علی نے بتایا تھا کہ وہاں آپ کے پاس لونڈیاں آئی ہیں، تو میں گئی تھی کہ میں آپ سے کہوں ایک باندی مجھے بھی دے دو، لیکن وہاں جا کے حوصلہ ہی نہیں پڑا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کوئی بات نہیں ہے، تیرے سے زیادہ ضرورت والے اور لوگ تھے جن کو باندیوں کی تیرے سے زیادہ ضرورت تھی، میں نے ان کو دے دیے ہیں غلام اور باندیاں، فاطمہ ان باندیوں سے ان نوکرانیوں سے زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں ابو جی ضرور۔ حضور نے فرمایا فاطمہ جب سارا دن کام کیا کرو، جب جسم تھک جائے، جب انگ انگ درد کرنے لگے، جسم دردوں سے چور ہو جائے، تو جب رات کو سونے لگو نا تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، وہ عمل کر لیا کرو، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی اللہ کے نبی بتائیے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں ان لونڈیوں باندیوں نوکرانیوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں فاقے آتے تو حضور کبھی کبھی آتے اور کہتے فاطمہ علی سے شکوہ نہ کرنا، علی کو تنگ نہ کرنا، علی کو پریشان نہ کرنا۔ تو فاطمہ نے پھر پوری زندگی میں حضرت علی کو کبھی پریشان نہیں کیا۔ میری وہ بہنیں جو بات بات پہ اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، مختلف ڈیمانڈ رکھتی ہیں، شوہر بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے اور تنگ کرتی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے سیدہ فاطمہ کی زندگی کے واقعات کو، ان کو دیکھنا چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دن حضور آئے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے ہیں۔ حضور نے پوچھا بیمار ہیں؟ دم کیا، اور علی اور فاطمہ کو کہا کہ تم نظر مانو اللہ سے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نظر ماننی چاہیے، ماننی چاہیے، نظر ماننی چاہیے نا، لیکن کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی ماننی چاہیے، اللہ کے نام کی، کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا میں اتنے نفل پڑھوں گا یا پڑھوں گی، میرا یہ کام ہو جائے گا تیرے رستے میں یہ صدقہ کروں گا یا کروں گی، میرا یہ کام ہو جائے گا میں روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ نظر کس کے نام کی ماننی؟ اللہ کے نام کی۔ نظر مان لی 3 روزوں کی، اللہ نے صحت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کسی یہودی کے پاس گئے، مزدوری کی، کوئی جو وغیرہ لے کے آئے، پیسے، کھانا تیار کیا، شام کو دسترخوان لگ گیا، کھانا کھانے لگے تو باہر سے کسی آواز آ گئی کہ میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ فاطمہ کہنے لگی حسن کو کہ بیٹا یہ میری والی روٹی نہ اس کو دے دو۔ حضرت علی کہنے لگے بیٹا میرے والی بھی دے دو۔ حضرت حسن کہنے لگے میں کیوں پیچھے رہوں، میری بھی روٹی خیر ہے، میں برداشت کر لوں گا، میں اپنی بھی دیتا ہوں۔ حضرت حسین بول پڑے یہ میری روٹی بھی لے جاؤ، اور گھر کی خادمہ غلام تھی وہ کہنے لگی یہ میرے والی بھی لے جاؤ۔ 5 کی 5 روٹیاں مسکین کو دے دیں۔ دوسرے دن پھر مزدوری کر کے آئے، کھانا تیار، دسترخوان لگ گیا، پھر کھانا کھانے لگے، باہر سے آواز آ گئی کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلائے، میں بھوکا ہوں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ نے کہا، سارے گھر والوں نے روٹیاں پھر یتیم کو دے دی۔ تیسرا دن ہوا، دسترخوان لگا تو پھر آواز آ گئی کہ میں تو غیر مسلم تھا، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، قیدی بنا کے لایا گیا تھا، کہ کوئی ہے جو میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائے۔ اسی طرح سارا دسترخوان کی 5 روٹیاں اٹھائیں اور لے گئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی حالت دیکھی کہ چہرہ مرجھایا ہوا، تو پوچھا فاطمہ خیر ہے؟ تو فاطمہ نے سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی بڑی پریشان و بھوک نے ستایا ہے۔ تو حضور غمگین کھڑے تھے، پریشان تھے، توجہ۔ تو اسی اثناء میں وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو رب ذوالجلال نے قرآن مبین کی آیتیں اتار دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی یہ وہ ہیں، یہ جو آپ کا گھرانہ ہے یہ وہ ہے جو میری محبت میں ڈوب کر، میری محبت میں کھو کر اپنے دسترخوان کا کھانا علی حبہ، میری محبت میں، مسکینن و یتیمن اسیرا، مسکین کو دے دیتے ہیں، یتیم کو دے دیتے ہیں، قیدیوں کو دے دیتے ہیں۔ اور کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ کہیں گے واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے، لوکاں نو دسن گے کہ بڑے سخیجے، نہیں، میرا رب کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے کسی سے، یہ کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ یہ ایک دن حضور کے پاس ایک آدمی آیا تھا تو اس کو کھانے کی ضرورت تھی، تو یہ حضور کا ایک صحابی نہ دروازے کھٹکھٹا رہا تھا کہ بھئی اس کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے تو کوئی کھانا اس کو دو۔ تو اکثر غربت تھی، حالات ماڑے تھے، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا سیدہ فاطمہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب پوچھا تو آواز بھرا گئی، پریشان ہو گئی کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن گھر میں ایک چادر پڑی ہوئی تھی، وہ چادر اٹھائی، کہا جاؤ فلاں یہودی کے پاس، شمعون غالباً اس کا نام تھا، اس کو دو، وہ پیسے دے گا، اس کو کھانا کھلا دینا۔ وہ حضور کا صحابی اس یہودی کے پاس گیا، سارا قصہ سنایا، اور کہنے لگا اچھا، شمعون کہنے لگا اور صحیح بات بتاؤں تمہیں، ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، تمہارا نبی بھی سچا ہے، تمہارے نبی کی بیٹی بھی سچی ہے۔ اس طرح کے اجڑے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں پہلے کیا ہے۔ حضور کے صحابی کو کہا یہ پیسے بھی لو اور یہ چادر جا کے نہ نبی کی بیٹی کو میری طرف سے تحفہ دے دو، اور گواہ ہو جاؤ آج کے بعد میں بھی تمہارے نبی کا غلام ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ساتھیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ حضور نے اب سیدہ فاطمہ کے کان میں دو باتیں کہی تھیں، ایک سن کے سیدہ فاطمہ مسکرائی تھیں، ایک سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ ایک بات پریشانی والی یہ تھی کہ فاطمہ تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسکرانے والی یہ تھی کہ فاطمہ میرے بعد میرے خاندان میں سے سب سے زیادہ پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد بعض روایتوں میں 4 ماہ بعد، بعض روایتوں میں 6 ماہ بعد، بعض روایتوں میں 8 ماہ بعد، لیکن 6 ماہ والی روایت زیادہ مضبوط ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طبیعت ناساز ہوئی۔ جب بیمار پڑی نا، پتہ چل گیا کہ میں نے بچنا نہیں، تو فکر پتہ کس بات کی تھی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت امیس کو بلایا، کہنے لگی مینوں ایک غم کھائے جا رہا ہے کہ پوری زندگی میں حیات گزاری، پوری زندگی میرے ول کسی دی نظر نہیں پئی، کسی نے نہیں کیا وہ محمد دی بیٹی جا رہی ہے، میں نے یوں زندگی گزاری ہے کہ کسی کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، تو بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گی تو میری میت اٹھائی جائے گی تو میرا کفن، میرے جسم کے خد و خال لوگ دیکھیں گے، نظر پڑے گی، تو میں چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہو۔ آؤ میری بہنوں، آؤ اس واقعے کو سمجھو، حیا کس بات کا نام ہے؟ سیدہ فاطمہ اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں میں چاہتی ہوں دنیا تو دنیا، جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے جسم کا پردہ نہیں،
میری میت کا پردہ ہونا چاہیے، میت کا پردہ نہیں، میرے کفن کا پردہ ہونا چاہیے، اور کفن کا نہیں، کفن کے خد و خال کا پردہ ہونا چاہیے۔ اور میرے جسم پر کیا، میری میت پر کیا، میرے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ اسماء بنت امیس نے چار پائی پہ درخت کی ٹہنیاں چاروں پائیوں پہ گاڑی، اور کہا اس طرح ہم نے دیکھا تھا حبشے میں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، چاروں پائیوں پر ٹہنیاں گاڑ کے اوپر کپڑا رکھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی یہ آئیڈیا مجھے بڑا پسند آیا، اور وصیت کر دی میرا جنازہ یوں ہی اٹھایا جائے، اور اس کے آگے بھی کہہ دیا میرے جنازے میں مجھے خواہش نہیں کہ کوئی بڑا مجمع ہو، میرا جنازہ چھوٹا ہو، تھوڑے لوگ آئیں، میں چاہتی ہوں میرے جنازے میری میت پہ نظر نہ پڑے، اور میں چاہتی ہوں دن کے اجالے میں میری میت نہ اٹھائی جائے، دن کے اجالے میں میری میت کو قبر کی طرف لے جایا نہ جائے، میں چاہتی ہوں رات کی تاریکی میں میری میت کو لے جایا جائے، تاکہ میں زندہ تو پردہ کرتی ہوں، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے پردے کا اہتمام باقی رہے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اور بھی آپ کو بے شمار نکتے اور باتیں بتاتا، جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ جیسی حیا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔